رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر عظمتوں کا حامل ہے۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کے اندر مسلمان رمضان کے چاند کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی عظمتیں ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ رمضان کا کیسا پیارا مہینہ ہے، کیسی خوبصورتی لے کر کے آتا ہے، کیسی خوبصورت جو ہے امیدیں لے کر کے آتا ہے بندوں کے لیے کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پورا رمضان جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں ایک نفل نماز پڑھنے پر فرض نماز کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک فرض پڑھنے پر 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اتنا ہی نہیں، رمضان المبارک ہی کے مہینے میں اللہ نے شب قدر کو رکھا، لیلۃ القدر کو رکھا۔ یہ وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس رات کی فضیلت 1000 مہینے کی راتوں سے بڑھ کر کے، یہ رمضان کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان کی عظمتوں کو سمجھتے چلیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ قرار دیا، اور دوسرے مہینے کو مغفرت کا عشرہ قرار دیا، اور آخری مہینے کے آخری عشرے کو، مہینے کے آخری ایام کو اللہ رب العزت نے آزادی اور نجات کا عشرہ قرار دیا۔ اے میرے بندو، آؤ رمضان کا احترام کرو، رمضان کے تمام تر لوازمات اور رمضان کی تمام تر عبادتوں کے ذریعے سے خود کو مزین کر لو۔ پھر دیکھو میری رحمت تمہیں کتنا بلند کرتی ہے، پھر دیکھو میری رحمت تمہیں کتنا نوازتی ہے۔ جنت چاہیے جنت ملے گی، بخشش چاہیے بخشش ملے گی۔ بس رمضان کے اندر اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدوں کا نذرانہ پیش کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت کا نذرانہ پیش کرو۔ یہ کام تم کر لو گے، اللہ کی رحمت تمہیں تمام تر گناہوں سے پاک و صاف کر دے گی۔ لیکن یاد رہے، میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک ہماری عبادت، چاہے روزہ کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، تلاوت کی شکل میں ہو، تراویح کی شکل میں ہو، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہمارے اندر خود احتسابی کا شعور پیدا نہ ہو جائے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کی مقبولیت کے لیے احتساب اور ایمان کو شرط قرار دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پیغام ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بابرکت مہینے میں کس قدر کثرت کے ساتھ عبادت کا اہتمام فرماتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور جناب جبریل امین فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز سے عبادت فرماتے، کسی اور مہینے میں اتنا اہتمام نہ فرماتے۔ اس قدر اہتمام فرماتے کہ بستر سے خود کو الگ کر لیتے، آرام سے خود کو الگ کر لیتے، اور رات کو قیام میں گزارتے، دن کو صیام میں، روزوں میں گزارتے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے علاوہ معمول یہ بھی تھا کہ فرمایا گیا ہے حدیث پاک میں کہ تیز آندھی جس طرح سے چلا کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں فیاضی فرمایا کرتے تھے۔ یعنی آندھی جس طرح تیز چلا کرتی ہے، ہوائیں خوب تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، اس سے جو ہے نا مثال دے کر کے یہ بتایا گیا کہ آندھی کی رفتار سے زیادہ، ہوا کی رفتار سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں پر، بیواؤں پر، کمزوروں پر، غریبوں پر جو ہے رحم اور مہربانی فرمایا کرتے، ان کی تمام تر ضرورتوں کو پورا فرماتے، اور آپ کے پاس جو بھی مال و دولت ہوا کرتی وہ سب صدقہ فرما دیا کرتے، وہ سب سخاوت فرما دیا کرتے، اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر جو ہے اپنے مال کے ذریعے، اپنی جو ہے جسم و جان کے ذریعے، ہر اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کو راضی کیا کرتے۔
آپ اندازہ کریں یہ نبی کون ہیں؟ سید المعصومین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، مگر ان کی عبادت کا عالم دیکھیں، ان کے زہد و تقوی کا عالم دیکھیں، ان کی پروردگار عالم کی حصول رضا کے معاملے میں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے معاملے میں کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مکمل طریقے سے عزم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اور ہم اگر ان کے امتی ہیں، اگر ہم ان کے غلام کہلاتے ہیں، اور ہم اگر ان کے دیوانے کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کی عظیم الشان ساعتوں میں خود کو کس قدر سنت و شریعت کا پابند کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اور ہم سب خوشیوں کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ رمضان کا استقبال تو کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے ہیں ہماری عادتوں کے مطابق رمضان کی قدریں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ہمارا نوجوان تراویح میں کہیں صحیح معنوں میں شرکت نہیں کرتا، تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ کسی وقت جو ہے لوڈو کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، کسی وقت گیم کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، کسی وقت جو ہے موبائل میں منہمک نظر آتا ہے، جبکہ یہ وہ تمام افعال ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی حرام و ناجائز ہیں، کیونکہ وقت کو ضائع کرنا بھی شریعت مطہرہ میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں آپ اگر تاش کے پتے لے کر کے بیٹھے ہوں، رمضان کے مہینے میں آپ لوڈو کھیلتے ہوئے نظر آئیں، کیرم بورڈ پہ نظر آئیں، گیم کھیلتے ہوئے نظر آئیں، تو آپ سے بڑا محروم انسان کون ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا ہی اس لیے کیا ہے کہ اے میرے بندو مجھے راضی کرو، میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی جنت کو حاصل کر لو، اپنے مولا کو راضی کر لو، اس خدا کو راضی کر لو جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، جس خدا نے تمہیں اولاد عطا فرمائی، جس خدا نے تمہیں خوشحالی عطا فرمائی، جس خدا نے تمہیں سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے رب کو راضی نہ کریں، خدا کی رحمت تو دیکھیں، روزانہ ہم پر مہربان ہے، رمضان جیسی ساعتیں ہم کو عطا فرمائی، کیوں؟ تاکہ اگر ہم نے 11 مہینے گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، تو رمضان ہی میں کم از کم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو جائیں اور رب کی رحمت کو آواز دیں، رب کی ستاری اور غفاری کا حوالہ پیش کریں۔ تو رب کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ رب کے بندے کسی بھی طرح سے جہنم کا ایندھن نہ بننے پائیں۔ اس لیے رمضان کی قدر کریں، رمضان کا احترام کریں، رمضان کے حوالے سے خود کو تیار کریں، اور رمضان کے بابرکت مہینے کو شاپنگ میں اور رمضان کے بابرکت لمحات کو اپنے تمام تر دیگر اوقات میں ضائع نہ کریں، بلکہ کوشش کریں سارا لمحہ، ساری راتیں، سارے دن رمضان کے صرف رضائے الہی کے حصول میں جو ہے خرچ ہوں، اور جب اس انداز سے ہم رمضان گزاریں گے تو یقیناً رب کی رحمت آواز دے گی، اے میرے بندے تو نے مجھے راضی کر لیا ہے، اب میں نے جنت کو تیرے حوالے کر دیا ہے، جنت میں تیرے لیے مکان تیار کر دیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، رمضان کی قدروں کو پہچانیں، رمضان کی عظمتوں کو پہچانیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معمولات تھے، جو آپ کی سنت مبارکہ تھی، جو آپ کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق ہم رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں تاکہ پروردگار عالم کی رضا حاصل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان میں اس قدر خود کو شریعت کا پابند کریں کہ پورا سال دوسرا رمضان آنے تک وہ اثرات ہمارے اوپر مرتب رہنا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ نماز کی کثرت، سجدوں کی کثرت، تلاوت کی کثرت، ذکر و اذکار کی کثرت، توبہ کی کثرت، یہ تمام امور کو خود پر لازم کر لیں، اس طرح لازم کر لیں کہ یہ احساس ہو ہمارے اندر کہ مولا تیرے ہزارہ ہزار نہیں بلکہ کروڑہ کروڑ انسانوں کے بیچ میں تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں، تو نے مجھے مومن کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، تو مولا جب تو نے یہ احسان اور کرم کیا ہے تو مجھے احساس بندگی بھی عطا فرما، احساس توبہ بھی عطا فرما، مولا مجھے گناہوں سے بچنے کا شعور بھی عطا فرما، میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر حاضر ہوا ہوں، مولا مجھے اب ساری زندگی نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے مہینے میں آپ اس انداز سے رب کو راضی کریں، جس قدر ممکن ہو صدقہ و خیرات کریں، اپنی زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، نکالیں، اور رب کریم کی بارگاہ میں عاجزی کا نذرانہ پیش کریں، تو یقیناً رب کی رحمت تو چاہتی یہ ہے کہ میرا بندہ بس مجھے راضی کر لے اور میں اس کے سامنے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں۔
اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی تمام ساعتوں کو عبادت میں، اطاعت میں، تلاوت میں اور تراویح میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر لغزش سے مولا ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا رمضان کی برکتوں سے مولا ہمارے ماں باپ کی بخشیں فرما، ماں باپ کو خوشیاں عطا فرما، اور ماں باپ کے تمام تر بیماریوں کو دور فرما، تمام عالم اسلام پہ کرم فرما، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔